بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی میں ہے، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان عرف فخلقت الخلق۔ میں ایک مخفی یعنی چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، بس میں نے مخلوق کو پیدا فرمایا۔ اے عاشقان جمال محمدی، مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ آئیے اس کو سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ آقا، موجودات سے پہلے رب کریم نے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ۔ اے جابر، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ ایک اور مقام پر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اول ما خلق اللہ نوری۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ ایک اور مقام پر ارشاد مصطفی ہے، انا من نور اللہ تعالی وکل خلائق من نوری۔ میں اللہ پاک کے نور سے ہوں اور تمام مخلوقات میرے نور سے ہیں۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے تخلیق عالم کیسے ہوئی؟ اب اس کو سنیے۔ معارج النبوہ میں 5 روایات بیان کی گئی ہیں، جس میں سے ایک روایت کا خلاصہ کچھ یوں ہے، جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ نور پرسرور اپنے مرکز سے منصع شہود پر آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس نور محمدی کو 10,000 سال تک قرب خاص میں رکھا اور اس نور محمدی کو 4 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ ایک حصے سے عرش، دوسرے حصے سے کرسی، تیسرے حصے سے حاملان عرش کو پیدا فرمایا، اور نور کے چوتھے حصے کو پھر 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصے سے قلم، دوسرے حصے سے لوح، تیسرے حصے سے جنت کو تخلیق فرمایا، اور چوتھے حصے کو 12,000 سال مقام خوف میں رکھا۔ پھر اس چوتھے حصہ نور کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے حصے سے ملائکہ، دوسرے حصے سے آفتاب، تیسرے حصے سے مہتاب کو پیدا کیا، اور چوتھے حصہ نور کو 12,000 سال مقام رجا میں رکھا۔ پھر اس چوتھے حصہ نور کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے حصے سے عقل، دوسرے حصے سے علم و حلم، تیسرے حصے سے عصمت و توفیق کو بنایا، اور چوتھے حصے کو مقام حیا میں 12,000 سال رکھا۔ پھر رب العالمین نے اس چوتھے حصہ نور پر خصوصی توجہ فرمائی تو وہ نور پاک غایت حیا میں پانی پانی ہو گیا، جس سے 4,120 نور کے قطرے ٹپکے، اور ہر قطرے سے ارواح انبیاء پیدا ہوئی، اور جب ارواح انبیاء نے سانس لیا تو اولیاء، شہداء، صلحاء اور اطاعت کرنے والوں کی ارواح کو پیدا کیا گیا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، عرش و کرسی، انبیاء و رسول کی ارواح، صلحاء و صدیقین کی روحیں، یہ سب میرے ہی نور کا حصہ ہیں۔ آفتاب، مہتاب، ستارے، یہ سب میرے نور سے مستفیض ہیں۔ حدیث قدسی میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، لولاک لما خلقت الافلاک۔ اے محبوب، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں یہ کائنات ہی تخلیق نہ کرتا۔ ایک اور حدیث قدسی میں ہے، لولاک لما خلقت الکونین۔ اے حبیب، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں کونین کو پیدا نہ کرتا۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا، لولاک لما اظہرت الربوبیہ۔ اے حبیب،
اگر آپ نہ ہوتے تو میں اپنا رب ہونا ہی ظاہر نہ کرتا، اپنی ربوبیت کا اظہار نہ کرتا۔ اے عاشقان جمال محمدی، اے غلامان مصطفیٰ، معلوم ہوا تمام عالم صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تخلیق کیے گئے۔ اگر محمد کی ذات نہ ہوتی، نہ اللہ کا ہونا ظاہر ہوتا، نہ عالم تخلیق ہوتے، نہ مخلوق پیدا کی جاتی۔ اللہ موجود ہوتا لیکن نہ اسے رب کہنے والا کوئی ہوتا، نہ ماننے والا ہوتا، نہ عاجزی کرنے والا ہوتا، اور نہ اس کی بارگاہ میں دعا کرنے والا ہوتا۔ اس کی ربوبیت بھی ظاہر نہ ہوتی اور وہ خود بھی ظاہر نہ ہوتا۔ حضرت بیدم شاہ صاحب وارسی علیہ رحمہ بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرتے ہیں، باعث ارض و سما صاحب لولا کلیما، عین حق صورت انسان مدینے والے، کل کے مطلوب کا محبوب ہے معشوق ہے تو، اللہ اللہ رے تیری شان مدینے والے۔ اے عاشقان جمال محمدی، کیا تم جانتے ہو کہ محمد کون ہے؟ محمد دونوں جہان کے بادشاہ ہیں، ہر فقیر بے نوا کی پناہ ہے، 18,000 عالم کا خلاصہ ہے، اولاد آدم کا انسان کامل بلکہ سعادت آدم ہے۔ حضرت شیس کی سیادت سید عالم کی نبوت کا وسیلہ تھا۔ حضرت نوح کی کشتی نجات محمد کا ایک نمونہ تھی۔ حضرت ابراہیم کا سکوت خلعت محمد کا ایک قطرہ تھا۔ حضرت سلیمان کا تخت سلطنت محمد کا ایک رکن تھا۔ حضرت اسماعیل کا صدق صداقت محمد کا ایک لمحہ تھا۔ حضرت یوسف کا حسن و جمال محمد عربی کا ایک کرشمہ تھا۔ حضرت ایوب کا صبر محمد کے بے پناہ صبر کا ایک ذرہ تھا۔ حضرت داؤد کا نغمہ محمد کی نعت کا ایک مصرع تھا۔ سکندر کا تخت محمد کی شوکت کا ایک ادنا سا دبدبا تھا۔ حضرت موسیٰ کے مکالمات محمد کی قربت کا ایک حصہ تھا۔ حضرت ہارون کی وزارت محمد کے رتبے کا ایک انعام تھا۔ لقمان کی حکمت محمد کے دفاتر کی ایک سطر تھی۔ حضرت یحییٰ کی عصمت عفت محمد کا ایک لمحہ تھی۔ حضرت عیسیٰ کی رفعت محمد کی منزل عرفہ کا ایک پایا تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق حضور کے دروازے کے خاک نشین، حضرت عمر فاروق حضور کے خرمن ایما کے خوشہ چین، حضرت عثمان ابن عفان حضور کے خوان احسان کے ریزہ چین، حضرت مولا علی مشکل کشا حضور کے دریائے رحمت کے چھینٹے جمع کرنے والے، حضرت سیدتنا فاطمہ بطول زہرا بستان مصطفی کی ایک کلی، حضرت حسن و حسین گلستان محمدی کے ایک گلدستہ، ہر ایک مہاجر و انصار حضور کے ملازمین کے زمرے میں۔ سرکار وارث پاک عالم نواز وارث عرص مصطفیٰ اعظم اللہ ذکرہ جب بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر فرماتے تو اس شعر کو اکثر پڑھا کرتے، تنے اورا غلاف نور کردند، پے عالم بشر مشہور کردند۔